اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم. کچھ لوگ مومن جو ایمان لانے والے ہیں ان کو مومن کہتے ہیں، اور کچھ لوگ مومن جو انکار کرنے والے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں. جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ایمان اتنا پسند ہے کہ صرف ایمان لانے کی وجہ سے اور اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں. اور یہ آیت ہمارے مشاہد پر باتیں نہیں بہت محبت کا بتاؤ کوئی کہنے ہو اس کے اندر کوئی بادشاہ کا کوئی نوکر ہو، اگر بادشاہ میں نوکر سے کہیں مجھے تم سے محبت ہے تو میرے دوست ہو، کوئی بڑی بات ہے. باقی جو نوکر ہوتے ہیں وہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ہمارا دوست ہے، لیکن بادشاہ کا کہنا یہ فخر کی بات ہے. تو یہاں جو ترتیب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ الذین آمنوا اولیاء اللہ، جو ایمان لیتے ہیں انہوں نے اللہ سے دوستی کرے، اللہ تعالیٰ کو دوست کرے. اللہ تعالیٰ اپنا بیان خود پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کو جو ایمان ہے. جس کو بھی کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو بیج ہے اس کے دل میں ہوتا ہے. اب اس محبت کو آگے بڑھانا انسان کا کام ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کی اللہ کی شدید ترین محبت ہے. تو ایک بیسک محبت تو ہر انسان کے دل میں ہے، ہر مومن کے دل میں ہے، لیکن پھر اس محبت کو آگے بڑھانا یا آگے بڑھنا کام ہوتا ہے. جتنی محبت اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہے اور شدت آتی ہے اتنا پھر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آتا جاتا ہے، اس کی ولایت اونچی ہوتی ہے. ابھی بیسک ولایت تھی، عام ولایت تھی، پھر خاص ولایت ہو جاتی ہے. دوستوں میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک عام دوست ہوتے ہیں، پھر ایک قریبی دوست ہوتے ہیں، پھر ایک خلیل ہوتا ہے. خلیل ہونا تو یہ محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور یہ تعلق اتنا ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں یہ سبق بار بار اپنے آپ کو یاد کرنا ہے کہ ایمان is one of the most precious نعمت ہے جو بہت اللہ ہے. بہت قیمتیں ہیں، بہت ساری بلیسنگس بھی انجوائے کیجیے، بہت ساری سہولتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں،
لیکن ان میں سے سب سے اہم جو نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کا ہمیں بار بار ذکر کرتے رہنا چاہیے، بار بار کی ریمائنڈنگ ہمیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایمان کی ہمیں قدر اور قیمت نہیں پتہ ہوگا تو پھر انسان اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور چیزوں کی خاطر انسان اپنے ایمان کو قربان کر دے۔ لیکن انسان کی جو چند نعمتیں ہیں میں 4 بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مارنا چاہا ہے، ہمارے میں سب کچھ آتا ہے، وہ لیول پوزیشن تھا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جان عطا فرمائی، زندہ، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا فرمائی، زندہ ہونا اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنی عزت انٹیکٹ رکھنا، یہ بھی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اور چوتھی نعمت ایمان ہے۔ اب اس کا جائزہ ہے، پھر ترتیب بنتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہم نے نعمت کی نا ایمان کی نعمت، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ مار دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل کے اندر you spend whatever you have in order to save your life۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مال کی قدر ہے، قیمت ہے، لیکن جب جان کا معاملہ آتا ہے تو انسان اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے۔ پھر ایسے بھی واقعات آتے ہیں یہاں اگر کوئی چور یا ڈاکو انسان کے خدا نخواستہ گھر میں آ جائے، گھر کے اندر عورتیں بھی ہوں، تو انسان کہتا ہے کہ بھائی پہلے مجھ سے گزرو گے پھر ان کو جانے چھوڑو، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ عورتوں کی عزت کے اندر کوئی کمی۔ اس طرح کے کئی واقعات تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میری جان مجھ سے لے لو لیکن عزت میں نے کوئی تیار نہیں۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اپنی عزت کو نہیں قربان کرتا۔ گھر کا عورتوں کا معاملہ عام سادہ سی مثال ہے کہ انسان برداشت نہیں کرے گا میں اگر ان کے پاس تو نہیں، تو جان قربان کرنے کی راضی ہے لیکن عزت کو بچاتا ہے۔ تو مال کو قربان کر دیا جان کو بچانے کے لیے، اور جان کو قربان کر دیا عزت کو بچانے کے لیے، اور پھر انسان اپنی عزت کو بھی قربان کر سکتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ امیر المومنین کو خلیفہ خلافت تھی تو انہوں نے ایک صحابی کو بھیجا کسی ایسے ملک میں جہاں کا بادشاہ ایمان نہیں لایا ہے۔ تو صحابی نے جا کے دین کی دعوت دی، اس ملک کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اچھا اگر تمہارے امیر المومنین کی جو بیٹی ہے وہ میری بیوی بننے کے تیار ہو جائیں تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ کا پیغام لے کے جاتا ہوں۔ یقین کہ مدینہ منورہ سے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، امیر المومنین کو بادشاہی کہہ رہا تھا۔ تو سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم نے ہاں کیوں نہیں کہا؟ کیا عمر کی جو بیٹی کی عزت ہے وہ کسی بھی ایمان لانے سے بھی زیادہ ہے؟ میں اس بات پہ راضی ہوں۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے بھی پوچھا
تو ایمان سب سے قیمتی ہے، جس کے لیے انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت سب قربان کر سکتا ہے، لیکن ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ The tragedy of our times is کہ ہم نے ایمان کی قدر اور قیمت ہمیں پہچانی نہیں۔ We don't understand how valuable this name is, and hence ہمارا ایمان کمزور بھی ہے، خطرے میں بھی ہے۔ تھوڑا سا کوئی چیز ملتی ہے اور ہم ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ میں نے کچھ دنوں پہلے واقعہ سنایا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ اپنے بچپن کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں چھوٹا تھا، میری امی نے مجھے سونے کی انگوٹھی دی۔ مجھے پتا نہیں تھا جس کی کیا ویلیو ہے، کہاں کے بازار سے کوئی چیز لے کے آ جائے۔ میں جب سڑک پر آیا تو راستے میں پھل ملا، ہوتا ہے نا، اس کے نظر میں انگوٹھی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ بچے یہ جو تم پہنے ہو نا، اس کو منہ میں لو، اس کو چوس کے دیکھو کیا ذائقہ ہے۔ میں نے اس کو منہ میں لیا، چوسا تو بالکل بے ذائقہ سی بسوں سی چیز تھی۔ پھر اس نے اپنے جیب سے ایک کینڈی، اس زمانے میں گڑ کہتے تھے، گڑ کی ڈلی، اس نے اپنے جیب سے گڑ کی تصویر تھی، جس میں مٹھائی ہوتی ہے، اس طرح کی چیز تھی، میٹھی شیٹ سویٹ۔ اس نے وہ گڑ کی ڈلی اپنی جیب سے نکالی اور بچے کو کینڈی دی۔ بچے کو کھا کے دیکھو، بتاؤ اس کا کیسا ذائقہ ہے۔ تو اس نے کہتا ہے میں نے گڑ کی ڈلی منہ میں رکھی، زبان پہ چکھی تو بہت میٹھی، اچھا ذائقہ ہے۔ میں نے کہا بہت میٹھی ہے، مزے کی ہے۔ تو اس نے کھا کے کہا کہ ایسا کرو کہ جو بے ذائقہ چیز ہے نا تمہارے، یہ مجھے دے دو، اور یہ جو میٹھی چیز ہے یہ مجھ سے لے دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں تو وہاں ہمارا بالکل یہی معاملہ ہے کہ یہ جو دجالی قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والی قوتیں ہیں، یہ قوتیں ہم سے یہی سودا کرانا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی گڑ کی ڈلی ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم تو دنیا کی گڑ کی ڈلی لے لو، اس اپنے ایمان کا سودا کرو۔ اور بہت سارے اچھے بڑے لوگ ہیں جو سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی گڑ کی ڈلی مل جاتی ہے، لیکن ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قادیانیت کے کتنی مثال ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اب ایسا کریں کہ بس اس پہ سگنیچر کر دیں، اس کو سائن کر دیں ڈاکیومنٹ کو، ہم آپ کو UK کے اندر سٹیزن شپ بھی دے دیں گے، وہاں رہنے کی جگہ بھی دے دیں گے، اور وہاں آپ کو اتنا پیسے اسٹائپنڈ بھی دے دیں۔ اور ان کو نہیں پتا کہ اگر ہم نے ڈاکیومنٹ سائن کر دیا تو ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے، وہ اپنا ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، وہ ایمان کو چھوڑ کے قادیانی بن جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اتنی ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں کہ ہم امریکہ جاتے ہیں، ایک دفعہ ایسے لوگوں سے ہم ملاقات ہوتی ہے کہ واقعی پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا، تو زیادہ تر یہی ہوتے ہو کہ بس ہم پاکستان میں تھے یا انڈیا میں تھے، انڈیا والے بھی، اور یہاں ایک لوگ ہیں کا نام، ان کا کاروبار بھی چل رہا ہے، بچے بھی ہیں،
لیکن ایک اپرچونٹی ملتی ہے سٹیزنشپ کی. کہتے ہیں کہ ہمیں رہائش کی اپرچونٹی مل رہی تھی تو میں سوچا کہ ہم سب مائگریٹ ہو جاتے ہیں. کوئی کینیڈا چلا گیا, کوئی US چلا گیا. اب چلے تو گئے, لیکن اب وہاں جا کے اپنا ایمان سے انسان کچھ نہ کچھ کر کے بچا لیتا ہے. لیکن اب پریشانیوں کو اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسلیں تباہ ہو گئی. ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے, ریبیلیس ہو گئے, اور ان کے اس طرح کے سوالات ہیں کہ ہمیں تو سوال بھی نہیں سمجھ میں آ رہے. دین کے بارے میں شکوک اور شبہات ہیں, ہمیں تو وہ شکوک شبہات نہیں سمجھ میں آ رہے, اور ان کا جواب کیسے دیں. تو اپنا انسان اگر ایمان بچا بھی لے, اس تیزی سے قوتیں پھیل رہی ہیں, اپنی اگلی نسل کا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے ایسے ماحول کے اندر. اور باقی جو وہاں یہ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا مظاہرہ ہے. وہ اپنے بچوں کو اسکول ہی بھیج سکتے یہاں پہ ہوم اسکول دے کے, کیونکہ اگر بچے اسکول میں جائیں گے تو ایلیمنٹری گریڈ سے وہ ان کو اس طرح کی چیزیں باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ان کا ایمان بگڑ جاتا ہے. اور وہاں پہ امریکہ کے اندر یہاں پہ اتنے رائٹس ہوتا ہے ان کے کہ ماں باپ بچوں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اگر انہوں نے کچھ کہا کہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے تو بچوں کے پاس پوری رائٹ ٹو کال دی پولیس ایسے کہ مائی پیرنٹس آر ابیوزنگ می. وہ کرتے کیا ہیں, ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ چلڈرن دے میک اے کیس اگینسٹ دیئر پیرنٹس, اور پیرنٹس کو بھی جیل جانا پڑ جاتا ہے. تو بیچارے وہاں ماں باپ بھی بہت پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور ہماری اتنی حالت ہو چکی ہے, بری حالت ہو چکی ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. کچھ کہتے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے برابر کے اندر کوئی رپورٹ نہ کرے. تو یہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں پہچانی. یہ کیوں ہوتا ہے کہ لہٰذا میں ریئلائز دا ویلیو آف آور ایمان, ہاؤ ویلیوبل, ہاؤ پریشیس آور ایمان ہے. جس کے دل کے اندر ایمان کی ویلیو پیدا ہو جائے, یہ میری سب سے اہم ترین نعمت ہے, سب سے قیمتی نعمت ہے, تو پھر وہ ہر سودا کو ٹھکرا دے گا, ایمان کو بچائے گا. ایمان کی خاطر وہ ہر چیز کرنے کے, ایمان کو بچانے کی خاطر ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو. تو انسان کہتا ہے کہ میں سادہ زندگی گزار لوں گا, سادہ کھا لوں گا, سادہ پہن لوں گا, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں. تو یہ بنیادی طور پہ ایک چوائس ہے جو ہر بندے کو آج کل کے زمانے کے اندر فیس کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں دنیا کی گر کی گلیاں ملیں گی اور لوگ بھی ہمیں دیں گے, باتیں بھی ایسی ہوں گی, ہمارا عام معاشرہ بھی ایسا ہے کہ جس سے بات کرو تو دنیا دنیا دنیا, تو دنیا کی حالت سے, دنیا کی حرص سے, دنیا کو ہم نے اپنا مقصد زندگی بنا لی بجائے ضرورت زندگی بنانے کے. جس طرح اور ضروریات ہیں, کھانا پینا ضرورت ہے, دنیا کو کمانا بھی اس وقت ضرورت ہے, لیکن ہم نے اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے, اور پھر اس کے تحت انسان اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے. اگر ایمان نہیں پورا جا رہا تو اس کا اس پہ آنچ آ رہی ہوتی ہے, کمی ہو رہی ہوتی ہے. یہ آج کل کا بہت بڑا امتحان ہے, اور اس وجہ سے مجھے یاد ہے کہ جب ہم بھی تھے کہ ہم لوگوں سے اپنے لوگ نے شیئر کی in the US. So I completed my PhD, got the postdoc opportunity to teach at University London, offers 9. So I believe that you should be continue living there.
موقع پہ اپنے شیخ غزلی سے ملاقات کا موقع ملا دبئی، تو میں میرے گھر والے دونوں آئے، مجھے سے وقت لیا، وہی جیسے ایسی صورت حال ہے، پی ایچ ڈی مکمل ہو چکا ہے، وہاں جاب پر ہے، لیکن پاکستان میں زیادہ سکون ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی نے یہ جو فرمایا تھا کہ اگر آپ کو وہاں رہنا ہے تو وہاں بہت سہولیت ہے، بہت اچھی سڑکیں ہیں، اچھے جو نظام ہے، رول ہے، لا ہے، اس اعتبار سے جو ویسٹرن کنٹریز، امریکہ، کینیڈا، دیز آر وے بیونڈ پاکستان، بہت ترقی ہے، بہت ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو ان چیزوں کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہاں رہ کے۔ البتہ ہمارے نازل تھا، اور اس کے برعکس اگر پاکستان میں وہ ہوتے ہیں تو پھر یہاں آپ کو یہ سارے مسائل پیش آئیں گے، پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، سڑکوں کا مسئلہ، مسائلستان ہے، پاکستان نہیں ہے، مسائلستان ہے۔ لیکن پھر ایک چیز فرمائی کہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آپ وہاں رہیں گے تو آپ کو اپنی اگلی جو جنریشن ہے ان کی ایمان کا بھی پتہ ہوگا کہ وہ ایمان پہ ہوں گے یا نہیں، اور اگر یہاں رہیں گے تو کم از کم آپ اپنے ساتھ پشتوں کے بارے میں اطمینان رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایمان کا درمیان کریں گے، اور آپ کی حقیقت ماحول کا اثر کرتا ہے کہ یہاں جتنے چیلنجز ہیں، لیکن کم از کم ایک ایمان آپ کو اذان سنائی دیتی ہے، مسجد کی اذان کی آواز سننا، اس کے بعد پھر مدارس ہیں، مشائخ ہیں، یہاں آپ کو ایک فضا کے اندر یو کین فیل، یو کین سینس ایک برکت ہے، ایک روحانیت ہے، ایک نورانیت ہے، خانقاہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں، اہل اللہ موجود ہیں، ایسی یہاں محفلیں ہوتی ہیں، یہاں لوگ جن پہ کھل کے بات کرتے ہیں، الحمدللہ کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہاں ماحول میں ایک نورانیت ہے، روحانیت ہے، ایک ایمان کی فضا ہے۔ فضا کا بھی میٹر کرتا ہے کہ واٹ از دی انوائرمنٹ۔ ہاں ایسی بات نہیں کہ یہاں ہر بندہ ایک ہے، یہاں بھی پیپل آر ایتھیسٹ، یہاں بھی پیپل بیکم اگنوسٹک، لیکن ایک فضا کا امپیکٹ اور وہاں کی فضا، تو یہاں ایمان کی فضا ہے جہاں اپنا ایمان بچانا بھی بہت آسان ہے، اور بلکہ اپنا ایمان بڑھانا اور آگے لے کے جانا بہت آسان ہے۔ اس کے برعکس وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں جو کہ ماحول ایمان والا نہیں ہے، تو ایوری ڈے از اے چیلنج، اپنا ایمان بچانے کا چیلنج، باؤنڈری پہ جس طرح اسٹینڈنگ ایٹ دی فرنٹیئر، اور انسان کا بس ایمان بچاؤ کا چیلنج ہوتا ہے، کس طریقے سے ہمارا ایمان بچا رہے، ہمارے اعمال بچے رہے، ہمارا عقیدہ بچا رہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روک لوں کہ باہر نہ جائیں، بنا سمجھے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ جو لوگ باہر ہیں، پیپل بورن اینڈ ریزڈ ان دی US، ان کو نہیں آ سکتا، ان کا ایوریتھنگ از دیئر اون کنٹری، they have to find within themselves the ability to cope with that environment. Alhamdulillah کہ حد تک it matters where you are born and raised, because then you get some immunity as well. ماحول میں جب وائرسز ہوتا ہے نا، اور آپ کو روزانہ وائرس لگ رہا ہو تو امیونٹی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ہم مذاق کرتے ہیں کہ جب باہر سے دوست آتا ہے نا، یہاں کا پانی پیتا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ امیونٹی نہیں ہوتی ہے۔ ہم وہی پانی پی رہے ہوتے ہیں 15-20 سال ہو گئے، کسی کی طبیعت خراب نہیں ہے، ان کو ایک گلاس میں ڈائریا ہو جاتا ہے۔
کمیونٹی والی بات ہے. تو باہر جو وہاں ہے ان کو تو ایک حد تک کمیونٹی ہو جاتی ہے. And then they also know the environment and they try to do the best they can do in that environment. And اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے مطابق آزماتا ہے. ہر بندے کا امتحان ہوتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں ماحول میں پیدا فرمایا وہاں رہتے ہیں تو ان کا امتحان کے اعتبار سے ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ اٹھا نہ سکے. میں کچھ عرصے پہلے اوہایو جانا ہوا تھا تو وہاں ایک مفتی صاحب تھے پاکستان کے. تو وہ ایک مسجد مدرسے کے اندر امامت کا بھی کام کرتے تھے, اصلاح کا بھی کام کرتے تھے, بچوں کو پڑھاتے بھی تھے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سمیت وہیں تھے. پاکستان سے آئے تھے. کہتے جب میں آیا تو مجھے بہت تردد تھا کہ میں آیا ہوں, صحیح آیا ہوں, غلط آیا ہوں. ان کا تعلق مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب برکات سے تھا. کہتے میں نے ان سے تعلق کی دعوت کری کہ میں ایسا ایسا ہے, میں یہاں رہوں گا, واپس جاؤں. تو پہلا خط انہوں نے مجھے لکھا کہ واپس آ. تو پھر بھی میں نے کہا شاید میں نے بات صحیح سمجھائی نہیں. تو میں نے دوبارہ خط لکھا اور تفصیلی خط لکھا. پھر اس کے پیچھے انہوں نے مجھے کہ مفتی تقی صاحب کا وہ بھی دکھایا پرچم کے رائٹنگ کے اندر. اس کا پھر جواب کر کے دیکھیں اور انہوں نے لکھا تو ساری بات کہ میں یہاں مطمئن ہوں, میں اطمینان سے ہوں, میرے بچوں کا ایمان بھی مجھے پتہ ہے, میری نسلوں کے سامنے ہیں کیونکہ مدرسے میں جاتے ہیں, میری بیوی بھی عالمہ ہے. ہمارا کام بس ہے کہ ہم یہاں گھر میں ہوتے ہیں, گھر سے وہاں انسٹیٹیوٹ مدرسے میں جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر مدرسے. ہماری دنیا ہی یہی ہے. اس کے باہر ہم کہیں جاتے نہیں ہیں, نہ ہم کسی کو جانتے ہیں, نہ کوئی ہمیں جانتا ہے. بس دس از آور لائف کہ مسجد اینڈ گھر, مسجد اینڈ گھر, مسجد اینڈ گھر. تو اس صورتحال کے اندر ہمارا کیا فتویٰ ہے؟ مفتی صاحب نے جو دوسرا خط لکھا تھا اس میں جس یہ تھا کہ بھائی اگر آپ کو اپنے ایمان کا اطمینان ہے اور اپنے بچوں کے ایمان کا اطمینان ہے تو جب تک ہے آپ گزارا کریں, کیونکہ وہ دینی خدمت کر رہے تھے, وہ اس پیچھے کریں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے سب تک پہنچا سکتے. لیکن جس موقع پہ آپ کو اپنے ایمان کے اطمینان نہ رہے یا اپنے بچوں کے ایمان کا اطمینان نہ رہے تو آپ کے لیے وہاں رہنا جائز نہیں ہے. واپس پھر انہوں نے اسی خط میں جو لمبا چوڑا بھیجا تھا اس میں ایک یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے ابھی تو اطمینان ہے بچوں کا, کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس ڈیسیژن کی وجہ سے میرے بچوں کے بچے پھر ان کے بچے ایونچولی کہیں نہ کہیں جا کے یہ نہ ہو کہ میری نسلوں کے اندر ایمان چھن جائے. تو اگر ایمان چھن جاتا ہے تو اس کا وبال بھی کیا میرے اوپر آئے گا کہ چونکہ میں گیا تھا وہاں, I was the first person to go there, تو لہٰذا کیا اگر کوئی میرے خاندان میں یا میرے جنریشنز کو کم میں کوئی اس ماحول کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اس کا وبال میرے اوپر آئے گا کیا؟ مفتی تھے نا تو انہوں نے اپنے مطلب کا سوال پوچھا, گہرا سوال پوچھا, ورنہ تو کوئی عام بندہ کی تو سوچنا جاتی نہیں. تو اس کا پھر جواب انہوں نے اسی خط میں یہ لکھا تھا مفتی صاحب نے کہ دیکھیں اگر آپ کو ابھی اپنے ایمان کا اطمینان ہے اور ابھی اپنے بچوں اور فیملی کے ایمان کا اطمینان ہے تو جب تک اطمینان ہے آپ دین کی خدمت کرتے رہیں. لیکن اگر آپ کا انتقال ہو اپنے ابھی سے وصیت لکھ دیں بچوں کو وصیت لکھیں کہ میں تمہارا باپ ہوں, تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جس موقع پہ تمہیں اپنے ایمان کا اطمینان نہ رہے اس ملک چھوڑ کو واپس آ جانا. اپنے بچوں کو وصیت کر کے کہتا اگر آپ وصیت کر دیں گے تو ایک حد تک آپ کا اپنا جو فرض ہے وہ اپنے ادا کر دیں. ایمان بچانے کا جو فرض ہے
وہ آپ نے ایک حد تک ادا کر دیا. یہ بتانے کا مقصد آپ کو اس لیے ہے کہ یہ ویری میجر ایسپیکٹ، بہت اہم سوال ہے کہ اپنے ایمان کو اس دور کے اندر بچانا ہے. اور ایسے ڈیسیژنس لینے ہیں which will help our ایمان. یہ سوچے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو فرمایا کہ اگر لوگ تمہیں ٹارچر بھی کرتے ہیں، اگر لوگ تمہیں پھانسی بھی دے دیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، تو برداشت ہے، لیکن ایمان سے نہیں کریں. ایمان پہ جمے رہو. ہر چیز قربان کر سکتے ہیں لیکن ایمان سے ہاتھ کو نہیں کر سکتے. کتنے ایسے واقعات ہیں ہماری تاریخ کے اندر. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک تعبیر، دشمن بادشاہ تھا، اس نے ایک تعبیر کو رحمت اللہ علیہ کو قید کر دیا، اور بھی تعبیر تھے، سب کو قید کر دیا. تو بادشاہ نے بڑی کوشش کری کہ ان کو اپنے دین پہ ہٹائیں اور ہمیں اپنے دین پہ لے کے آ جائیں، لیکن کوئی نہیں مانا. بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ان کو ایک ایک کر کے سزا دو اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈالو، ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈال کے ان کو اس طرح سے ختم کر دو. تو جب ایک قاضی کے سامنے مسلمان بھائی کو دیکھا وہاں پہ اس طریقے سے اس کو ظلم کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ بیچارہ اپنے آخری سانس لے کے دنیا سے رخصت ہو گیا. تو ایک قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ دل میں خوف ہے. تو کہتے کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے، آپ اپنے کریمے کو چھوڑ دو، میرے دین پہ آ جاؤ تو میں آپ کو سزا سے بری کر دوں گا. تو اس نے سنا نا، وہ قاضی نے آگے سے جواب دیا کہ بدبخت دور ہو جاؤ. بادشاہ کو کہا کہ آپ مجھے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ڈر کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بات دراصل یہ ہے کہ میں تو اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ایک جان دی ہے، ابھی وہ ایک جان آپ کی راہ میں قربان ہو جائے گی. کاش کہ اللہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے یہ ساری جانیں آپ کی خاطر قربان کر دیتا. صحابہ کرام تابعین استقامت سے ایمان کے اوپر ڈٹے رہتے، پر ڈٹنے کے لیے تیار. تو ہمیں ایمان پہ جم کر رہنا. ایک بات اور یاد رکھیں، اپنے ایمان کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ دوسری ہمارا پریشانی ہے کہ ہر طرح سے شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور اچھا بنا انسان پیپل اسپیشل ایجوکیٹڈ، وہ کہتا ہے کہ اچھا چلے میں فرض کر لیتا ہوں ایسا ہے، پھر میں اس کا جواب یہ دے دیتا ہوں. ہم دلائل پہ آ جاتے ہیں کہ چلے میری دلیل یہ ہے، میں فرض کر لیتا ہوں ایسا. ایمان کے معاملے کے اندر تو انسان ٹھوس کھڑا ہو. میں اس طرح امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بنا کسی دلیل کی ایمان آتا ہوں، جو کرنا ہے کرنا. ایک دفعہ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے یہ رسالہ تھا، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر 100 دلائل جمع کیے تھے. اور ان کو اس کتاب کو بڑا ناز تھا، بہت فخر تھا کہ ایسے دلائل، ایسے پروفس ہیں کہ کوئی توڑ نہیں سکتا. تو ایک دفعہ شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ راضی، آپ کا جو ایمان ہے نا بڑا کچا ایمان ہے، پکا ایمان نہیں. امام راضی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیا مطلب؟
میرا تو بڑا پکا ایمان ہے، میرے پاس ایک دلیل نہیں 100 دلیل ہے، میرا تو ایمان دلائل کے اوپر کھڑا ہے اور پکی دلیل ہے۔ شیطان نے آگے سے کہا نہیں آپ کا ایمان کچا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بات سمجھاؤ کیسے کچا ہے؟ کہتے دیکھیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو شیطان ایک انسان کے روپ میں کیا اور سامنے کوئی دیہاتی بندہ تھا، ولیجر بیڈون، اور اس دیہاتی بندے کو جا کے کہنے لگا کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ تو دیہاتی بندہ تھا، اس نے اپنے پیر سے جوتے نکالے، تمہاری حیثیت ایسی، ماننے لگا۔ تو شیطان آپ کو کہتا ہے کہ دیکھا کہ یہ وہ بندہ ہے دیہاتی، اس کا پکا ایمان ہے کہ اس کے سامنے میں نے ہلکی سی بات کری کہ خدا نہیں ہے اور اس نے میری بات سننا ہی گوارا نہیں کری، ان تو جوتے سے مجھے مارنا شروع ہو گیا۔ اور ایک آپ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو میں بھی دلیل دیتا ہوں، آپ مجھے دلائل دیتے رہتے، میں آپ کے دلائل توڑتا رہوں گا۔ آپ کا ایمان کچا ہے، اس بندے کا ایمان پکا ہے۔ تو ایک موٹی سی بات یاد رکھیں کہ ایمان کے معاملے میں جب ایک بندہ نے ایمان لے کے آ گیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ جب ایک سودا کر لیا ایمان کا، اب اس کے بارے میں انسان اتنا ڈٹ جائے، اتنا جم جائے کہ کوئی اس کے خلاف بات سننا بھی گوارا نہ کرے، کوئی ایمان کے معاملے میں انسان سننا بھی گوارا نہ کرے، ایسا پکا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انا مؤمن حقا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ بولو انا مؤمن انشاءاللہ۔ یہ بڑی فقہی بحث ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انا مؤمن، میں مومن ہوں انشاءاللہ، یعنی مجھے پتہ نہیں کہ مجھے موت آئے گی تو کس حال میں آئے گی، تو وہ اپنے موت کے نظریے سے from the perspective of dying، ان کا یہ جملہ تھا، کہتے تھے یہ بولا کرو انا مؤمن انشاءاللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے ایمان پہ موت آئے گی۔ اور باتوں کی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس حال میں ایمان، کس حال میں موت آئے گی، لیکن اس کے برعکس جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں بولو، یہ کمزوری کی علامت ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ، تو بولو انا مؤمن حقا، کہ میں مومن ہوں اور پکا ہوں، میں مومن ہوں اور پکا ہوں، سچا ہوں۔ شک کو، شبہ کو انسان موقع ہی نہ دے۔ اور ان کی بات اپنی جگہ زیادہ وزنی تھی کہ ابھی کے اعتبار سے میں مومن ہوں، پکا ہوں، سچا ہوں، تو بولو، موقع کیوں دے رہے ہو شیطان کو کہ وہ راستہ بنائیں، کسی شبہ کو کہ راستہ بنائیں اور ایمان سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ انا مؤمن، انا مؤمن حقا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا تو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ راضی آپ کی ایمان پہ آپ کو بہت ناز ہے، کیا دلیل ہے آپ کی؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے کہ انہوں نے پوری جو کتاب لکھی تھی اس میں سے ایک دلیل جا کے پیش کری کہ دیکھو یہ دلیل ہے، اس کی بنیاد میں ایمان لاتا ہوں۔ شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ پھر انہوں نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے دوسری دلیل بھی توڑ دی۔ کرتے 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 جو 100 دلائل تھے نا، 100 کے 100 پیش کیے، 100 کے 100 شیطان نے توڑ دیے۔ اب آخری وقت ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہیں، پریشان ہیں، اور شیطان نے تانا دینا شروع کر دیا کہ راضی آپ کا اگر توحید کے عقیدے کے بارے میں یہ حال ہے کہ اس کو آپ دلائل سے پروو نہیں کر سکے تو پھر باقی عقیدوں کے بارے میں آپ کا کیا حال ہوگا۔ شیطان نے بھی خوب تانے دینا شروع کر دیا، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ
کے اپنے شیخ تھے حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ان کے ذکر سیکھا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلق تھا، عقیدت کی محبت تھی۔ تو اس موقع پہ جو شیخ تھے وہ کافی میل دور اپنے شہر میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے ان کو صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ یہ راضی کا آخری موقع ہے، ان کے آخری لمحات ہیں، اور شیطان نے ان کو اس طریقے سے بالکل لاجواب کر دیا۔ تو حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وضو فرما رہے تھے، مسجد کے اندر نماز کی تیاری کر رہے تھے، تو کہتے میں اپنے ہاتھوں وضو کر رہے تھے، پھر انہوں نے پانی کا اپنے ہاتھ میں لیا اور زور سے دیوار پہ پھینکا، اور یہ جملہ الفاظ کہے کہ راضی آپ شیطان سے یہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کی ایمان لاتا ہوں بغیر کسی دلیل کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ جو الفاظ تھے، یہ الفاظ وہاں تک پہنچا دیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے یہ جملہ شیطان کو کہا کہ شیطان ہر وقت دور ہو جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کی ایمان لاتا ہوں بنا بغیر کسی دلیل کے۔ پھر کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کی پرواز ہوئی۔ تو شیطان کا حملہ آخری وقت تک رہتا ہے اور ایمان کے اوپر حملہ کرتا چلا جاتا ہے، ایمان پہ باور، اور اگر اللہ والوں کے ساتھ صحبت ہو، تعلق ہو، عقیدت ہو، تو اس کے ایک بڑے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو ایک کہاف مل جاتا ہے، ایک کیک مل جاتا ہے، اس میں ایمان انسان کا پروٹیکٹڈ رہتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شرک کے ساتھ تعلق ہے، جو بیس کا عمل ہوتا ہے، شرک کے ساتھ تعلق، فرماتے تھے کہ یہ فمن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس نے امن حاصل کر لیا، اب وہ ایمان کے اوپر اس کو موت آئی۔ تو ہمیں اس ایمان کی قدر بھی کرنی ہے اور اس ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس کی اہمیت کو پہچانا۔ اس میں مسئلہ کیا ہے، ہم نے اس ایمان کے لیے بیان نہ تھے، کوئی قربانی نہیں تھی، اور اس وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت دل میں نہیں۔ جب تک انسان کوئی چیز قربان نہ کرے نا، اس وقت تک جو پیپل کے اپریشیٹ بغیر ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے کچھ لوگ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کتنے پیسے خرچ کیے، پیسے خرچ کرتے ہیں تو اس کی پھر اہمیت دل کے اندر اترتی ہے کہ بھائی اتنے پیسے خرچ کیے ہم اس ایجوکیشن کے، کوئی چیز خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، تو یو اسپینڈ منی then you realize how important that thing is۔ ایمان کو خریدنے میں ہم نے کیا خرچ کیا؟ ہم نے کوئی چیز خرچ نہیں کری، نہ مال خرچ کیا، نہ وقت خرچ کیا، نہ ٹائم خرچ کیا۔ ہم پیدا ہوئے تو ایک کان میں کسی ہمارے والدین نے اذان دے دی، دوسرے میں اقامت ہو گئی، اور ہم اس وقت تھوڑا سا بڑا ہوئے تو ہمارے والدین نے، والد نے ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں مسجد لے گئے، پھر قاری صاحب آ کے ہمیں قرآن پڑھایا، ناظرہ ہوا، قرآن مکمل کیا، قرآن حفظ کیا۔ ہم نے ایمان کے اوپر کوئی چیز خرچ ہی نہیں کری، مفت کی نعمت، مفت ہے۔ اور یہ انسان کا فطری طور پہ ایک فطرت ہے کہ جو چیز مفت ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قیمت نہیں ہوتی، اس پہ وہ اپریشیٹ کرا نہیں، کچھ لگا ہی نہیں ہے ایمان کے اوپر تو اس کی ویلیو کیسے پیدا ہوگی؟ اگر ہمیں ایمان کی صحیح ویلیو چاہیے، we want to really truly appreciate the value, the worth, the price of ایمان، ہم نہیں کر سکتے۔ we have to go back 1400 years ago، 1400 سال پہلے جائیں، آپ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ بتا سکتے ہیں کہ ایمان کی کیا قیمت ہے، وہ بتائیں کہ ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے ہیں
اور پھر بھی زبان پہ آہت 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 کی آواز ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتا سکتے ہیں کہ ایمان کی کیا قیمت ہے۔ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ایمان کی پر جمی ہوئی ہیں، ڈٹی ہوئی ہے۔ اتنا ظلم کیا جاتا تھا، یہ غلام تھے۔ اور مکہ مکرمہ کے اندر جو مکی زمانہ تھا، وہاں تو مسلمان تھوڑے تو ہوتے تھے، اور تھوڑوں میں اگر کوئی غلام ہو تو اس میں تو ٹوٹ کے تشدد کیا جاتا، ٹوٹ کے ظلم کیا جاتا تھا کہ یہ تو غلام ہے۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ پورا گھرانہ تھا، میاں بیوی اور بیٹا، اور غلام گھرانہ تھا، اور ان کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں گزر رہا ہوتا تھا، اپنی نظروں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے جو قریش مکہ ہے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے تھے، تشدد کر رہے ہوتے تھے، اور اس میں کیونکہ اسلام کمزور تھا ان کو بچا بھی نہیں سکتے تھے۔ بس میں یہ کہا کرتا تھا کہ صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے تم سے جنت کا وعدہ کرا۔ ایک شخص تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک قیمتی چادر تھی، مثال کے طور پر 500 روپے، وہ اس چادر کو لے کے اپنا ایک پرانا جوتا تھا 5-10 روپے کا، اس کو صاف کر رہا تھا۔ تو دیکھنے والے نے دیکھا تو کہا کہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ اتنی 500 روپے کی چادر، شال، اس سے 5 روپے کی چپل آپ صاف کریں، جوتا صاف کریں، کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں بات تو ایسی ہے، لیکن یہ جو جوتا تھا نا یہ میں نے خود خریدا ہے، اور جو شال ہے نا وہ میرے ابو نے مجھے دی ہے۔ تب شال ابو نے دی ہے تو اب 500 روپے کی شال سے انسان پھر اپنے 5 روپے کا جوتا صاف کر رہا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم اس ایمان کے اوپر وقت نہیں لگائیں گے، ایمان کے لیے کچھ قربان نہیں کریں گے، اس کی قدر پیدا نہیں ہوگی۔ قربانی سے نہ صرف قبولیت ملتی ہے بلکہ قربانی سے انسان کو ایمان کی قدر پتہ چلتی ہے۔ قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی قربانی، وقت لگانا پڑتا ہے ایمان کو بنانے کے۔ ہمارے جو اکابرین ہیں، ابھی جو دین پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ کیوں ہے کہ وہ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ والوں کی محفلوں میں جانا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ گھر میں رہے، آرام سے رہے، سکون میں رہے، اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑ کر ایسی جگہوں پہ جانا کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی ایمان کی فکر ہوتی ہے کہ یہاں آ کے ہمارا ایمان بنے گا، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ یہ ہسپتال ہے، یہ ہاسپٹل، ہمیں اس طرح کی we need to be hospitalized، ہماری ایسی کریٹیکلی ICU والی حالت ہو چکی ہے ایمان کے اعتبار سے۔ ہمارا ایمان is intensive، requires an intensive care unit، we need to hospitalize ourselves۔ ہم صرف دنیا کی بیماریوں کو بیماری سمجھتے ہیں، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا اس کو بیماری نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے لوگ جاتے ہیں، پھر اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، دن گزارتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، پھر وہاں ان کو اینٹی بائیوٹک لگتی ہے، ٹیکے لگتے ہیں، کبھی ذکر کا ٹیکہ لگ رہا ہوتا ہے، کبھی خدمت کا ٹیکہ لگ رہا ہوتا ہے، ان کو یہ ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں، پھر وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اس سے پھر ان کے اندر جو بیماری ہے دور ہونا شروع ہوتی ہے، ایک حد تک دور ہوتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ آتے جاتے رہنا چاہیے، آتے جاتے رہنا چاہیے۔ It's work in progress۔
یہ وجہ ہے آج ہم گھبراتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس جانا نہیں چاہتے، ہمیں ہر چیز گھر میں مل جائے. ٹیک کا دور ہے، ٹیکنالوجی. I don't want to leave anything, everything should be online. صحبت cannot be online. جس طرح سے بیمار ہوتے ہیں تو you go to the hospital. When a person is spiritually sick, spiritually ill, you need to go. You need to step out. Emergency situation, you need to go out. ہم ہر کام چھوڑ دیتے ہیں. ہلکا سا فلو ہوتا ہے، ہلکا سا بخار ہوتا ہے، وہ ساری مصروفیت کی میرا یہ ڈیوٹی میٹنگ ہے، یہ میرے بچوں کو لے کے جانا ہے، میرا فلاں کمٹمنٹ ہے، فلاں کمٹمنٹ ہے، سارے کمٹمنٹس پاز ہو جاتے ہیں. ہم ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں، سارے پلانس کینسل ہو جاتے ہیں. بھائی سب سے ہیلتھ کمز فرسٹ. تو اگر ہمارے دل کے اندر شہوت ہے اور تکبر ہے، حسد ہے، یہ بھی تو بیماریاں ہیں، اور یہ تو زیادہ مہلک بیماری ہے. حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے دل میں ایک رائی برابر بھی تکبر ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. رائی برابر بھی. اور ہمارے دل کی کیا حالت ہے؟ ہمارے اندر تو لگتا ہے کہ ساری اگر روحانی بیماریاں گنے تو اگر ساری کی ساری موجود ہوں، کوئی ایک دو نہیں، ساری کی ساری موجود ہوں گی. تو لہذا فکر ہونی چاہیے. اب اس ایمان کو سلامت رکھنے کی دو علامتیں بھی ہمارے مشائخ نے بتائی کہ کیسے پتہ چلے کہ ایمان پکا ہے. دو علامتیں ہیں. ایک علامت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان گناہ کر دے اور گناہ کے اوپر اس کو رونا آئے، اس کو شرمندگی ہو، تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی قدر ہے، تبھی اس کو رونا آتا ہے. اور اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس نے علم تو پڑھ لیا، کتابیں تو پڑھ رہے، علم بھی حاصل کر رہے، لیکن دل کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خشیت نہیں ہے، گناہ کرتا ہے لیکن کچھ فیل نہیں ہوتا، نو ریمورس، نو ریگریٹ، دین یہ گھبرانے کی بات ہے. کیونکہ ابھی نہ اس کو حقیقی علم حاصل ہے، اس کا ایمان خطرے ہے. علم بھی حاصل نہیں ہے، علم کا نور نہیں ملا. معلومات بہت مل گئی لیکن علم کا نور ابھی نہیں ملا. اس کے دل پہ تالا لگا ہوا ہے. علم آتا ہے، دل پہ لگتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے، اندر نہیں داخل ہو پاتا کیونکہ دلوں پہ تالے لگے. قرآن کا اللہ تعالیٰ علم کی پہچان بتاتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء کی پہچان، علم والوں کی پہچان، علم پڑھنے والوں کی کیا نشانی ہے کہ یہ اللہ کے تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، خوف ہے. غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم کی نشانی یہ ہے کہ دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان گناہوں سے اس طریقے سے بچتا ہے جس طرح انسان سانپ اور بچھو سے بچ رہا ہوتا ہے کہ اگر کہیں ایکسیڈنٹلی ہاتھ بھی لگا لیا تو مجھے موت آ جائے. ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ سانپ اور بچھو ایسے زہریلے جانوروں سے زیادہ انسان گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے. یہ زیادہ زہریلے ہیں کہ میں نے اگر نظر غلط کسی میں شہوت کی نظر ڈال دی تو یہ ایک زہر ہے جو اسی وقت روحانی طور پہ میں مر جاؤں. زہر کی بات نہیں ہوتا. اور دوسری نشانی علامت کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور چاہت یہ ہونی چاہیے، یہ زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شدید ترین محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب ہونی چاہیے. یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ دل میں جتنی محبتیں ہیں
سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی. اچھا جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تو اور غیر کی محبت کو دل سے نکالو، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو محبتیں شریعت کے دائرے کے اندر ہیں، ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ ساری محبتیں جائز محبتیں ہیں. یہ محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کا حصہ ہے. لیکن جب شریعت کے دائرے کے باہر نفس اور لذت اور شہوت کے طور پہ جو انسان تعلقات بناتا ہے اور محبتیں کرتا ہے، وہ غیر کی محبت ہوتی ہے. تو لہذا ان محبتوں کو دل سے نکالنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں جمانا، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور آج اس پہ بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو پتھر کے اور لکڑی کے جو بت ہوتا ہے ان کو تو کوئی پوجا نہیں کرتا، لیکن بت صرف باہر پتھر کے نہیں ہوتے، بت کبھی کبھار انسان کے دل کے اندر بھی ہوتا ہے. تخیل، خیالات کے بت ہوتے ہیں، جذبات کے بت ہوتے ہیں، خواہشات کے بت ہوتے ہیں. میں بھی کچھ دیر پہلے حضرت جی کی کتاب پڑھ رہا تھا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس نے کسی عورت غیر عورت کے اوپر شہوت کی نظر ڈالی، اس نے تو زنا کر لیا، اس نے زنا کر لیا. اور بس اتنی بات ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا، اس کو موقع نہیں ملتا کرنے کا ایکچوئل، لیکن ذہن میں اس نے زنا کر لیا. اگر کوئی غیر عورت کے اوپر شہوت کی نظر ڈالتا ہے تو یہ سوچے اپنے بارے میں کہ اس نے زنا تو کر ہی نہیں. حدیث مبارکہ کا کام ہے کہ نظر کا زنا کی کہ انسان غیر عورت کے شہوت کی نظر ڈالتا. اپنی نظروں کا احتیاط کرنا. ابتدا نظر سے ہوتی. کبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نظروں کو جھکانا یہ نہیں ہے کہ قرآن فلسفی کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو الگ حکم، وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن. جو مومنین مرد ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اپنی نظروں کو جھکائیں، جو مومنات عورتیں ہیں ان کو بھی کہیں کہ اپنی نظروں کو جھکائیں. ذالک ازکیٰ لہم، کہ ان کے لیے زیادہ تزکیہ کی کہیں نظروں کو جھکانا، نظروں کی حفاظت کرنا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن سے دلیل دو، ہمیں حدیث صحیح حدیث سے دلیل دو. تو یہ قرآن کی آیت ہی تو ہے. کتنے کھلے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے. Because you have to nip the evil in the bud. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لعن الناظر والمنظور الیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد کیا کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. That person is picked up and placed outside the رحمت of اللہ تعالیٰ. کون وہ؟ الناظر، جو نظر، جو شہوت کی نظر کسی پہ ڈال رہا ہو، والمنظور الیہ، اور وہ عورت جو اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہو کہ مجھ پہ اس طرح شہوت کی نظر ڈالی جائے. دونوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت. both are deprived of the رحمت of اللہ تعالیٰ. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان ہٹا دیا جائے تو پھر شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے. شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے. پھر انسان اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا. گناہ سے بچنا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچ رہے تھے.
تو 13واں پارہ ہے کیسے شروع ہوتا ہے؟ وما ابرئ بنفسی الا النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ جو نفس امارہ ہے، میرا حال تو یہ ہے کہ نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ تو گناہوں کی طرف مجھے کمانڈ کرے گا، لیکن اگر میں گناہوں سے بچتا ہوں الا ما رحم ربی، کہ بس بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ما رحم ربی، کہ میرا رب مجھ پہ رحمت کر دے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو میں بچ سکوں گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ اکبر وہ اس طرح کا جملہ قرآن میں جملہ موجود کہ نفس امارہ ہے مجھے گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، حکم کرے گا، اگر کوئی بچتا ہے تو بچتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اب دونوں چیزوں کو جوڑیں کہ جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ لعن اللہ، لعن الناظر والمنظور الیہ، لعنت پڑتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل گیا تو پھر کیا بچے گا؟ یہ تو نفس امارہ ہے. تو نفس امارہ سے بچنے کے لیے الا ما رحم ربی، ایک ہی ایکسیپشن تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے انسان اس نفس امارہ سے بچ سکتا ہے، اس نفس امارہ کا تزکیہ کر سکتا ہے، اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے محروم ہو جائے تو پھر تو نفس امارہ، پھر تو شیطان کے ہاتھ میں کھلونا. اور آج یہی ہو کہ چونکہ یہ بڑا گناہ ہے، ہمارے بزرگ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ چند گناہ ایسے ہیں جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، اگر وہ بڑے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ مجاہدہ بڑا ہوتا ہے، قربانی بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے چھوٹے گناہوں سے خود کو خود بچا لیتا ہے. ان بڑے گناہوں میں سے یہ بڑا گناہ ہے کہ انسان نظر کو حفاظت نہ کرے، نظر کا گناہ. یہاں مجاہدہ زیادہ ہے، یہاں ماحول دیکھیں تو کتنا مشکل لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، اتنا امپاسبل ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی اور ٹرانسلیشن ہوگی، اس کی کوئی اور تفسیر ہوگی، یہ تو امپاسبل ہے، ہمیں کچھ اور بتائیں. When people think this is unbelievable, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہ how can I lower my gaze؟ یہ تو کچھ اور بتائیں. We have to reinterpret the sound. قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. ہاں مجاہدہ زیادہ ہے، لیکن یہی تو وجہ ہے کہ اگر بڑا مجاہدہ انسان کر لے تو پھر چھوٹے مجاہدے آسان ہو جائے. اس گناہ سے اپنا آپ کو بچا لے، باقی چیزوں سے اللہ تعالیٰ خود بچائیں گے. بلکہ اس گناہ سے بچانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی انسان کسی کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنی بد نظری کر سکتا ہے، وہ چاہے تو اپنی نظر کا غلط استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس موقع کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے دھیان کی وجہ سے وہ اپنی نظریں جھکا لیتا ہے، گناہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس بار میں مانتے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے دل میں ایک ایسی ایمان کی مٹھاس پیدا فرمائیں گے، وجد حلاوت الایمان، that person will be able to feel the sweetness of ایمان in his heart. اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مٹھاس ہوگی جو اس کو اپنے خاتمہ when he is about to leave this world، اللہ تعالیٰ اس کو وہی مٹھاس عطا فرمائیں گے اور اسی مٹھاس کے اوپر اس کا انتقال ہوگا، یعنی خاتمہ بالایمان ہوگا. in other words تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا حلوہ عطا فرمائے گا، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے، اور خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا.
اپنے دل سے غیر کی محبتوں کو نکالنا چاہیے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سوچ کی حفاظت کریں. دوسرا جو طریقہ ہے نا جہاں سے شیطان وساوس ڈالتا ہے وہ سوچ ہے. اور سوچ کے گناہ، یعنی پہلی دفعہ آپ نے سنا نا جملہ اپنے بڑوں سے، تو بہت دیر تک ہم اس جملے کے بارے میں سوچتے ہیں. بلکہ ابھی بھی ہم جب جاتے ہیں جھنگ میں، وہاں مسجد کے اندر ایک دیوار کے اوپر یہ بڑا بڑا ملفوظ ہے، جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو سوچ کا گناہ ہے اس کی جو ظلمت ہے وہ ایکچوئل گناہ سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایکچوئل اگر کوئی انسان حقیقت میں گناہ کرتا ہے تو ہم نے گناہ کیا، ایک دفعہ کیا، ظلمت آئی لیکن وہ مٹ گئی یا دل میں رہ گئی، آئندہ وہ کوانٹیفائیبل ایک دفعہ کی بات ہے. لیکن جب سوچ میں گناہ کرتا ہے تو وہ ایک دفعہ کا گناہ نہیں ہوتا، وہ کنٹینیوس گناہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ گناہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور کنٹینیوس دل میں ظلمت آ رہی ہوتی ہے، دل میں اندھیرا آ رہا ہوتا ہے. سوچ کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. تصوف کے اندر ہمارے مشائخ پہلا قدم کہتے ہیں، پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے سوچ کو پاک کرو. جب سوچ پاک ہوگی تو پھر دل پاک ہوگا. سوچ پاک کرنا اور نگاہیں پاک کرنا یہ پہلا قدم ہے. میں شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کافی عرصے سالوں پہلے بات ہے، ہم اس وقت سلوک کے ابتدائی اسباب تھے. جی سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس مسجد میں نصیحت فرمائی تو نصیحت یہی تھی کہ اپنے سوچ کو پاک کرو. کوئی 5-6 لوگ تھے لفظ کے، سوچ کو پاک کرو. سوچ پاک ہوگی تو پھر دل پاک ہوگا، پھر دل کا تزکیہ ہوگا. تب تک سوچ ہی پاک نہیں ہے، سوچ میں انسان گناہ، شہوت، شیطانی خیالات، نفسانی خیالات آ رہے تو پھر تزکیہ دل کا کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے. پہلا قدم یہ ہے کہ سوچو، اور سوچ کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ ہمارے مشائخ کہتے ہیں وہ ہے وقوف قلبی، کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو. اپنا دل، اپنا دھیان بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. سارے کام کریں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، سارے کام کریں لیکن اس کیفیت کے ساتھ کہ دل اللہ 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 کے. یہ مشق ہے. اس سے انسان کی پھر سوچ پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے، دھیان پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. خیالات آئیں گے، الٹے سیدھے خیالات آئیں گے، اگر آتے ہیں تو ان کو اگنور کر دیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں. مسئلہ ہمارا اس وقت ہوتا ہے کہ جب خیال کے بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں. پہلا خیال ہے اس کو جھڑک دیں اور اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں کہ میرا دل بول رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اس دل کی طرف دھیان رکھیں. اس میں جو انسان محنت کرتا ہے تو بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے. کئی دفعہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا رہا ہوتا ہے، مراقبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ترقی اتنی نہیں ہو رہی ہوتی. اور رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ وقوف قلبی نہیں کر رہے. اور جو شخص وقوف قلبی کا اہتمام کرے تو پھر اس راستے پہ بجلی کے طریقے سے آگے جاتا ہے. اور جو سفر سالوں میں طے ہونا ہوتا ہے نا وہ لمحوں میں طے ہو جاتا ہے. فرق صرف وقوف قلبی کا ہوتا ہے. فرق کہاں ہوتا ہے؟ وقوف قلبی کے، کیونکہ وقوف قلبی 24 گھنٹے کی عبادت ہے. تلاوت قرآن 15 منٹ کی عبادت ہے، مراقبہ آدھے گھنٹے کی عبادت ہے، تسبیحات 10 منٹ کی عبادت ہے. وقوف قلبی 24 گھنٹے کی عبادت ہے. اس میں کوئی چیز، یہ دل کی نیت ہے نا، دل کی طرف دھیان ہوتا ہے. سارے کام کریں، ہاتھ کام
काजू मसरूफ दिल अल्लाह ताला की याद मसरूफ। लोग कहते हैं कि मामूलात के वक्त नहीं मिलता, अब तो वक्त बहुत मिलता है, हम उस वक्त का फायदा नहीं उठाते। लेकिन अगर मामूलात का वक्त नहीं भी मिलता और आपके का चले आधे घंटे का वक्त नहीं मिल रहा, तो वकूफ़ कल्बी में क्या रुकावट है? वकूफ़ कल्बी तो उस जिक्र को कहते हैं जो काम के साथ करना होता है, कि सारे काम चलते रहे, साथ साथ दिल में अल्लाह ताला को याद रखते रहे, उसमें क्या रुकावट है? ये तो इम्तिहान लिख रहे हो, उसमें भी इंसान जिक्र की कैफियत होती है। आप अपना यूनिवर्सिटी का इम्तिहान लिख रहे हैं, इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हॉल, एंड योर हार्ट कैन बी डूइंग वकूफ़ कल्बी, रिमेंबरिंग अल्लाह ताला, आप जिक्र में, इसमें क्या रुकावट है? आप प्लेन में चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई जॉब मीटिंग कर रहे हैं, योर मीटिंग योर सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, आप मीटिंग अटेंड करें, दिल में अल्लाह ताला को याद करते हैं, दिल में अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, क्या रुकावट है? कोई रुकावट नहीं। आप 1 मिलियन का कारोबार कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, आप वो डील करते रहे, दिल में अल्लाह ताला को याद रखते रहे, क्या रुकावट है? वकूफ़ कल्बी में तो कोई रुकावट नहीं है, दिल में अल्लाह ताला को याद रखें, इसी से तरक्की होती है। जो फर्क आता है ना, वो इस पे आता है कि वो जो 24 घंटे थे, जो 23 आवर्स थे, वो जो जिसमें आप दुनिया के अंदर थे, जब फारिग नहीं थे, जो बिजी टाइम था, वो कैसे गुजारा? वो गफलत में गुजारा या वो जिक्र की हालत में गुजारा? उससे सारा फर्क आता है। तो ये अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि ये अल्लाह मुझे वकूफ़ कल्बी की नेमत अता फरमा दे, ऐसा दिल अता कर दे कि बस हर वक्त मेरा दिल, मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ है, काम का हाथ काम काज में मसरूफ हो, दिल ये अल्लाह को याद करे। हर दुआ में अल्लाह ताला से ये मांगे, क्या भाई कि अल्लाह ताला हमें दुआ की बरकत से अता कर रहे हैं। और ये याद रखें कि हम दुआ के अंदर भी बहुत कंजूसी करते हैं, हम दुआ भी सही तरीके से नहीं मांगते, मेहनत तो नहीं करते, कि दुआ भी सही तरीके से नहीं मांगते, दुआ का ज़ौक़ खत्म हो चुका हमारे। और ये आम लोगों की बात नहीं बात कर रहा, जो अपने आप को कहते हैं कि हम दीन की समझ है, दीन वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बल्कि तुलबा जो उलमा हैं, वहां भी देखने को आ रहा है कि जो दुआ मांगने का जो ज़ौक़ है वो खत्म हो चुका। लोग दुआ मांगते हैं, नमाज खत्म होती है तो दुआ मांगी, वही रटी रटी दुआएं होती हैं, और फिर दुआ मांगने के बाद ये नहीं पता था क्या मांगा। तो दुआओं का इस्तेमाल करें, कसरत से दुआ मांगे, दुआओं का ज़ौक़ पैदा करें। और उसकी वजह क्या है? वजह भी समझें कि कई दफा ऐसा होता है कि इंसान को अपनी मेहनत के ऊपर वो चीज नहीं मिलती जो उसको दुआओं की बरकत से मिल जाती है। कई दफा ऐसा होता है कि वो सालों साल मेहनत कर रहा होता है, मेहनत के ऊपर उसको वो चीज नहीं मिलती जो उसने दुआ मांगी होती है, उसको दुआ के रास्ते से अल्लाह ताला वो चीज अता फरमाता है। अल्लाह ताला वो आजिज़ी देखना चाह रहे होते, वो इंकिसारी देखना चाह रहे होते, वो मांगना अल्लाह ताला को पसंद है। लिहाजा कसरत दुआ का एहतमाम करें, सिर्फ मांगे नहीं, कसरत से मांगे, एक ज़ौक़ हो, एक जज्बा हो, मांगे। अल्लाह ताला दुआओं को रद्द नहीं करते, वो कबूलियत दुआ के कुछ मौके होते हैं, इंसान की जिंदगी बन जाती है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तालिब इल्म था, मेरा दौरे हदीस का साल शुरू होना था, आखिरी साल, जो आखिरी साल शुरू होना था, तो मेरे वालिद बहुत बड़े आलिम दीन थे, कहते हैं वो मेरे उस्ताद थे। तो पहले दर्स के लिए, दर्स बुखारी शरीफ जो पहला दर्स था, मिशकात शरीफ का दर्स था, इस बात है। कहता मुझे अपने कमरे में लेके आए
اور کہا کہ بیٹے وضو کر کے آؤں، پہلا درس ہے میں پڑھاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے خود بھی وضو کیا اچھی طریقے سے اور مصلی پہ آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر مجھے کہا کہ کتاب کا خطبہ پڑھو، جو کتاب کا پریفیس ہوتا ہے وہ پڑھو۔ میں نے وہ پڑھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا میرے والد صاحب نے کیا مانگا، لیکن 15-20 منٹ مسلسل مانگتے چلے گئے اور کہتے ہیں اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تو صرف ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ بہت عرصے بعد یہ حدیث مبارکہ کا سفر شروع ہوا ہے، حدیث مبارکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس سفر کو ختم نہ کریے گا، اس سفر کو حدیث مبارکہ کے سفر کو ختم نہیں کریے گا۔ کہتے ہیں بس میں تو ایک ہی دعا مانگ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ قبولیت دعا کا موقع تھا۔ اس کے بعد میرا مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس کا سال شروع ہوا، یہ 1332 کی بات ہے، 1333 AH 1332 ہجری کی کہتے ہیں یہ بات ہے، یہ واقعہ ہے جب میں نے اپنی حدیث مبارکہ کی پہلی بڑی کتاب پڑھنا شروع کی۔ اور کہتے ہیں اب جب میں آپ کو واقعہ یہ نریٹ کر رہا ہوں 1390 ہجری ہے، تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ فضل ایسا ہوا کہ 1332 سے لے کے اب تک کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق نہ عطا فرمائی۔ اس سال مشکات شریف پڑھی، اگلے سال بخاری شریف پڑھی، اس کے بعد پھر ہمارے مدرسے کے اندر ابو داؤد شریف کی جو ٹیچر تھے ان کی پوزیشن ویکنٹ تھی، تو لوگوں نے مجھے وہاں بیٹھا دیا، تو میں نے پھر ابو داؤد شریف کا درس دینا شروع کر دیا، وہاں سے سلسلہ چلتا رہا اور اب تک چل رہا ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں، ایسی قبولیت ہوتی ہے جو محنت کے اوپر نہیں ملتی۔ کچھ چیزیں محنت سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں انسان کو دعا کے ذوق، دعا کی کثرت سے مانگنے سے ملتی ہیں۔ ہمارے حضرت جی نے کئی دفعہ یہ واقعہ بتایا اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں اپنے بارے میں فرمایا کہ میں سلوک کا جو راستہ، ذکر کا جو راستہ تھا، اس میں کئی دفعہ آتا تھا اور ایک ایسی مقام پہ آ کے رک جاتا تھا، آگے نہیں جا پہنچ پاتا تھا اور بس صرف دعا مانگنا شروع کرتا تھا اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے آگے پہنچا دیا کرتا تھا۔ تو چاہے علم ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے دین کی خدمت ہو، ہمیں اگر راستے میں بڑھتے چلے جانا نا، آگے بڑھنا ہے، تو کئی دفعہ انسان اپنی محنت اور کوشش کی وجہ سے نہیں بڑھ پاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دعا اور عاجزی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم بھی اپنی محنتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، دعاؤں کا ذوق پیدا کریں، دعاؤں کا شوق پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان تو لمبا ہو گیا کافی، لیکن بات اہم تھی اور اللہ کرے ہمارے دلوں میں بات ہوتا رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس کو بچانے کی، بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کو کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جتنی ایمان کی علامات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وہاں سے